حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ کوششیں اپنی ذات تک تو نتیجہ دے سکتی ہیں، لیکن جب انسان دوسرے انسانوں سے متعلق ہوتا ہے تو کوشش کے باوجود متوقع نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ انسان اپنے راستے میں صحیح سفر کر رہا ہو تو بھی اسے کسی اور کے غلط روی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حادثہ سبب کو نتیجے سے محروم کرنے والے واقعے کا نام ہے، اور زندگی حادثات کی زد میں رہتی ہے۔ یہ چراغ ہمیشہ نامعلوم آندھیوں کی زد میں رہتا ہے۔ اسی طرح اگر نصیب ساتھ دے اور کوئی شعیب علیہ السلام میسر آئے تو شبانی کو کلیمی بنا دیا جاتا ہے۔ اس میں محنت کا استحقاق نہیں، یہ ازلی نصیب ہے، یہ قدرت کے اپنے جلوے ہیں، فطرت کی اپنی عطا ہے، مالک کی اپنی منشا ہے۔ ہر محنت کرنے والا بامراد نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بے شمار محنتیں رائے گاں ہو کر رہ گئیں، بے شمار مسافر منزلوں سے محروم رہے، بے حساب اسباب اپنے نتائج نہ دیکھ سکے۔ کم و بیش ہر انسان زندہ رہنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور زندہ رہنے کی کوشش نے ہی انسان کو موت تک لانا ہے۔ زندگی میں ایسے واقعات بھی دیکھے گئے ہیں کہ ایک سبب کبھی ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، کبھی دوسرا نتیجہ، پہلے سے بالکل مختلف اور برعکس۔ زندگی کو سائنس بنانے والے، زندگی کو فارمولہ بنانے والے، زندگی کو ریاضی کے اصول بنانے والے لوگ زندگی کی نغمگی، زندگی کے حسن، زندگی کے لطف اور زندگی کے باطن کی جلوہ گری سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ زندگی صرف اصول ہی نہیں، حسن بھی ہے، محبت بھی ہے، جلوہ بھی ہے۔ ہمارے اعمال کیا اور ہمارے نتیجے کیا، اس کا فضل نہ ہو تو انسان اپنے عمل کے زوم میں ہی تباہ ہو جائے۔ کیا گمراہ ہونے والا راستہ طے نہیں کرتا؟ کیا گنہگار محنت نہیں کرتا؟ کیا غلطی عمل نہیں ہے؟ کیا ملاوٹ کرنے والا محنت نہیں کرتا؟ کیا ساری سیاسی جماعتیں محنت نہیں کرتی؟ کیا کچھ محنتیں رائے گاں نہیں جاتی؟ کیا ہر سبب نتیجہ دے سکتا ہے؟ کیا ہر بیج اگتا ہے؟ کیا ہر عالم دانا ہوتا ہے؟ کیا ہر سفر آسودہ منزل ہوتا ہے؟ کیا مخلص دوستوں کا میسر آنا کسی سبب کا نتیجہ ہے؟ کیا حالات زمانہ کا سازگار ہونا ہمارے عمل کا نتیجہ ہے؟ کیا خوبصورت چہرہ انسان کا اپنا عمل ہے؟ کیا مکھی نے محنت کر کے شہد بنانے کا فارمولہ حاصل کیا ہے؟ کیا ستارے اور سیارے سفر کرتے کرتے تھک تو نہیں گئے؟ کیا چاند اور سورج کسی اور سبب کے نتائج ہیں یا کسی اور نتیجے کے اسباب ہیں؟ کیا بنانے والے نے زندگی میں دخل دینا چھوڑ دیا ہے؟ کیا علاج نے بیماری کو مسخر کر لیا ہے؟ کیا دوا سائنس بن گئی ہے؟ کیا دعا کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ کیا انسان بھول گیا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کا ذکر تک نہیں تھا، اور آج سے کچھ عرصہ بعد پھر اس کا ذکر تک نہ ہوگا؟ کیا انسان سبب اور نتیجے کے حوالے سے فطرت اور فاطر سے باغی تو نہیں ہو رہا؟ کیا غرور نفس انسان کو اس مقام تک لے آیا ہے جہاں وہ اپنے بازوؤں کو قادر سمجھ رہا ہو، اپنی قوت کو اپنا مقدر سمجھ رہا ہو؟ کیا وہ جانتا نہیں کہ پسند کی جانے والی ہر چیز اس کے لیے مفید نہیں، اور ناپسند ہونے والی ہر چیز اس کے لیے مضر نہیں؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ فرعون کے تمام اسباب، اس کی تمام تر کوشش اس کے لیے وہ نتیجہ مرتب نہ کر سکی جس کی اسے ضرورت تھی؟ یہی عجیب بات ہے کہ سبب فرعون ہو تو نتیجہ موسیٰ نکلتا ہے، اور یہی بات اہل ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں سبب اور نتیجہ کی سائنس ختم ہوتی ہے، وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے، اور رضا رضا ہے، چاہے تم محنت کو مراد دے اور چاہے تم محنت کے بغیر بامراد کر دے۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے، اور صاحب عقیدہ انسان مسبب پر ایمان رکھتا ہے۔ بے عقیدہ انسان عوام سے قوت مانگتا ہے، صاحب ایمان جانتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اور قوت کا مرکز اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسباب و نتائج کا کھیل رضا اور قضا کی زد میں رہتا ہے۔ اپنے اعمال کو دعا کے سہارے سے محروم نہ ہونے دیا جائے۔ دریا عبور کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب بنے، لیکن گرداب سے نکلنے کے لیے دعا کا سفینہ چاہیے۔